اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے تاکہ جہالت کو دور کروں، تعلیم پڑھاؤں۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی، اس آیت کے اندر اسلام کے بڑے بڑے اہم شعبے اور اسلام کے اہم ارکان، نہ نماز کا تذکرہ ہے، نہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، نہ روزے کا تذکرہ ہے، اور نہ ہی اسلام کے اہم شعبے کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے، شروعات ہو رہی ہے پڑھنے سے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تعلیم آئے گی آٹومیٹک وہ اپنے رب کو پہچاننے لگے گا اور اسلام کی ساری تعلیمات اس کے اندر آ جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پیدا کرنے کے بعد ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں، رہنے سہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں فرمایا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو دنیا کی ساری چیزوں کا علم دیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ جائیے جنت میں رہیے، کھائیے پیجیے، اسکن انت وزوجک الجنہ، لیکن کھانے پینے رہنے سہنے سے پہلے تعلیم کا انتظام کیا۔ ان سب میں یہ پیغام ہے کہ ہم لوگ بچوں کا انتظام کرتے، گھر کا ان کے انتظام کرتے ساری چیزوں کا، اس سے پہلے تعلیم کا بھی انتظام کریں۔ دوسرا پیغام ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کی تکمیل کروں، اچھے اخلاق اپنائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے کامل مومن وہ ہے، سب سے ایمان مکمل اس شخص کا ہے جس کے اخلاق کیریکٹر سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس لیے دنیا میں بھیجے گئے، لیکن آج دوستو ہم لوگ آقا کی سیرت کو نہیں اپنا، ہم لوگ غیروں کے طریقے کو اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، غیروں کی نقالی میں ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ قرآن پاک میں فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی پاک علیہ السلام کی ذات میں تم سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے ہیں۔ لیکن ہم لوگ اس کا طریقہ پسند ہے، آج کل نوجوانوں سے پوچھیں اس کا طریقہ پسند ہے نہیں، بال ویسے کٹائیں گے نا جیسے بھولا ہیرو کٹاتا ہے، وہی آئیڈیل ہمیں اچھا لگا ہے۔ کہیں سے چھوٹا کیا، کہیں سے بڑا کیا، کہیں کاٹا کہیں چھاٹا اور عجیب عجیب کارٹون بن گیا۔ بال کٹانے رکھنے میں ہم لوگ غیروں کا آئیڈیل اپنا رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بال رکھے ہیں، بالوں کو کٹائے ہیں، لیکن وہ طریقہ ہمیں پسند نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک سائز کا ایک لیول کا بال رکھتے تھے، آج وہ طریقہ ہم لوگ نہیں اپناتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لباس پہنتے اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں، چلو ہمیں سیرت اپنانا ہے تو ہیرو ہیروئن کا، ایکٹرز کا، کھلاڑیوں کا، دنیا کے اندر جو آج ہیرو کہلا رہے ہیں ان کا طریقہ اپنانا ہے۔ وہی پھٹا ہوا لباس پہن کر گھوم رہے ہیں، جنس پھٹا ہوا ہے، ادھر سے پھٹا ہے ادھر سے کٹا ہے، اور پہن کر آگے مجلس میں۔ جو اچھی مجلسوں میں جانا کسی زمانے میں عیب محسوس ہوتا تھا کہ یہ پھٹا ہوا لباس پہن کر کیوں جائے گا بھائی اس مجلس میں، سب کو شرم آتی تھی، اور آج کوئی شرم ہے، چونکہ یہ ایک فیشن ہے، نام دے دیا گیا فیشن، چاہے کتنوں پھٹا ہوا رہے بھکاری بن کر گھوم رہا ہے۔ آقا کی سیرت ہم لوگ نہیں اپناتے، جبکہ یہ ہیرو ہیروئن اور دنیا کے جتنے وہ لوگ ہیں
جن کا طریقہ آج ہم لوگ اپنا رہے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے نبی کے دشمن ہیں، ہمارے قرآن کے دشمن ہیں، ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں، آپ کی تعلیمات کے دشمن ہیں۔ کبھی آپ کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے، اور نہ کبھی آپ کے لیے ان کی ہاتھ اٹھاؤ دعا کے لیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے تڑپا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، راتوں رات سجدے میں گزار دیا کرتے تھے، اے اللہ میرے امت کو بخش دے۔ جب تک زندہ رہے ہمیشہ اپنے نام سے بھی قربانی کرتے تھے، اور اپنے قیامت تک آنے والے سارے امتیوں کے نام سے قربانی کیا کرتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں اور زبان پر ہے یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی، اے میرے پروردگار میرے امت کو بخش دے، میرے امت کو معاف کر دے۔ لیکن آج ہم ان کے امتی ہو کر کے آقا کی سیرت کو نہیں اپناتے، غیروں کے نقالے میں آگے بڑھتے۔ وہ صحابہ کرام ایک ایک سنتوں، ایک ایک اداؤں پر مر مٹنے والے تھے، کیوں نہ ہو، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسے وقت میں جبکہ میری سنت مٹ رہی ہو، میرا کوئی امتی ایک سنت زندہ کرتا ہے، اللہ اس کے کھاتے میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے، بچپن سے 55 کو پہنچ گئے، اب جو ہے دادا اور نانا بھی کہلا رہے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کے دربار میں کہیں پہنچے، وہ حوض کوثر پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلا رہے ہوں، وہاں ہمارا چہرہ دیکھ کر اگر کہہ دیں اے فرشتوں اس کو دور کرو، اس نے اپنا چہرہ بدل دیا تھا، اس نے اپنا چہرہ میرے چہرے سے نہیں ملایا تھا، میرے آنے کے بعد اس نے دوسرا کے طریقہ اختیار کر لیا تھا، دوستو اس وقت کیا جواب ہوگا؟ کبھی تو ہم تنہائیوں میں بیٹھ کر کے اپنے بستروں پر سوچتے کہ اے اللہ میں نے جو یہ طریقہ اپنے چہرے کا اپنایا ہے یہ غیروں کا چہرہ ہے، تیرے نبی سے نہیں مل رہا ہے، کیا تو میرا چہرہ پسند کرے گا؟ کبھی تو ہم لوگ تنہائیوں میں بیٹھ کر کے سوچتے کہ اللہ یہ چہرہ پسند کرے گا، ہرگز نہیں۔ جو میرے آقا کے چہرے کو پسند نہیں کرتا، رب بھی اس کے چہرے کو نہیں پسند کرے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ طریقہ ہم سے چھوٹ رہا ہے دوست۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت یہ ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج ڈالو۔ نبی پاک علیہ السلام مکہ سے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں، سارے لوگوں کا مجمع تھا، انہوں نے بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام نے جو سب سے پہلی تقریر فرمائی، پہلا جملہ جو فرمایا لوگوں کے سامنے وہ یہی تھا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج ڈالو، خوب سلام کرو۔ آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سلام ایک دوسرے سے ملنے کا طریقہ ہے، جس طریقے سے غیر لوگ ملتے ہیں آپس میں، نمستے، نمسکار اور آداب، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ جیسے الفاظ بولتے ہیں نا، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسلامی ایک طریقہ ہے ایک دوسرے سے ملنے کا۔ لیکن دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملتا ہے اور اس وقت یہ سلام کے الفاظ کہتا ہے تو ملنے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان دوسرے کو ایک طریقے سے دعا دے رہا ہے، سلامتی کی دعا دے رہا ہے، رحمت کی دعا دے رہا ہے، برکت کی دعا دے رہا ہے۔ صرف یہ ملنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق میں ایک بڑی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا کی قسم اگر ایک مسلمان کی یہ سلام کسی مسلمان کے حق میں قبول ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت ساری سنور جائے گی۔ آپ نے اس سے کہا السلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، یعنی
تیری جان بھی محفوظ، اللہ تیری جان کی بھی حفاظت کر دے، تیرے مال کی بھی حفاظت کر دے، اور تیری عزت کی بھی حفاظت کر دے، ہر چیز تیرا محفوظ ہو جائے۔ اور آگے دعا دیتے ہیں وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اللہ کی رحمت بھی ہو۔ یہ رحمت کیا ہے؟ آج ہر انسان اللہ کی رحمت کے سہارے۔ رحمت ایک عربی کا لفظ ہے، ایک ورڈ ہے، یہ لفظ تو ایک ہے، معنی انیک ہے۔ اگر ایک مختصر لفظوں میں رحمت کے معنی اگر بتلایا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ جس کو رحمت مل گئی دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی مل گئی۔ آپ تندرست ہیں، کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے۔ آپ جو ہے بے اولاد ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دے دیا، کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے۔ آپ بے گھر ہے، اللہ نے آپ کو گھر اور بلڈنگ دے دیا، کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار بن جائے، کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کی بیوی آپ کی وفادار بن جائے، اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کا پڑوسی آپ کے موافق مل جائے، اللہ کی رحمت ہے۔ ٹھنڈیوں میں زیادہ ٹھنڈی نہ ہو، اللہ کی رحمت ہے۔ گرمیوں میں زیادہ گرمی نہ ہو، اللہ کی رحمت ہے۔ بے موسم بارش نہ ہو، موسم کے مطابق بارش ہو، اللہ کی رحمت ہے۔ ٹرینوں بسوں میں آپ کو سیٹ مل جائے، اللہ کی رحمت ہے۔ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو جائے، اللہ کی رحمت ہے۔ قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات کے جواب آپ کے لیے آسان ہو جائے، اللہ کی رحمت ہے۔ میدان محشر میں پل صراط سے گزرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، اللہ کی رحمت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آپ کو حوض کوثر کا پیالہ نصیب ہو جائے، اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کا حساب و کتاب آسانی سے حل کر کے جنت کا ٹکٹ ہاتھ میں دے دیا جائے، اللہ کی رحمت۔ اگر رحمت مل گئی تو بچا کیا؟ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اسے مل گئی، اور مزید میں آپ کی برکت بھی ہو۔ ایک مسلمان کا سلام ایک مسلمان کے حق میں قبول ہو جائے، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائی اس کو ملے۔ آج کا مسلمان دیکھیے، ادھر سے آتا ہے اور ادھر سے یہ جا رہا ہے، دل میں کھوٹ ہے، کینہ کپٹ ہے، ملیں گے نہیں، اگر ملتے ہیں سامنے آ جائے گا، سلام کرنا پڑے گا، چلو ادھر سے راستہ کاٹتے ہیں، سلامیں نہیں کرنا پڑے گا۔ اوپر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور ہے، سینہ کینہ سے بھرا ہوا ہے، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کا سینہ تکبر سے پاک اور صاف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، پہلا جملہ، پہلی تقریر فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج ڈالو، گلے ملو، مصافحہ کرو۔ لیکن آج سلام کا رواج ہی ختم ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن سلام کرنا جو سنت ہے، اس سنت کا درجہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس واجب سے بڑھ کر کے، اسی وجہ سے کہا گیا سلام کرنے میں پہل کرو، سلام بڑھ کر کے کرنا چاہیے، اس کا درجہ ہے۔ آپ جو ایک مرتبہ سلام کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں لکھ دی گئی، ایک نیکی گھٹ جائے گی تو قیامت کے دن مسئلہ ہو جائے گا۔ 30 نیکی مل گئی، ادھر سے گھوم کر آ گئے، پھر کہہ دیا السلام علیکم، پھر 30 نیکی مل گئی۔ دن بھر سلام کریں سلام کریں، بہت بڑی دعا ہے دوستو، یہ آقا کی سیرت ہے جو ہم سے چھوٹتی جا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین سیرت، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ آج ہمارا معاشرہ اس سیرت سے بالکل خالی ہے۔ فرمایا سل من قطعک، جو توڑے اس کے ساتھ جوڑ پیدا کر، یہ ہمارے آقا کی سیرت ہے۔ جو توڑتا ہے تم جوڑ پیدا کرو، لیکن آج
ہمارا کام کیا ہے؟ جو توڑتا ہے ہم اور توڑتے ہیں، جو توڑتا ہے ہم اور توڑتے ہیں۔ اینٹ کا جواب اینٹ سے نہیں پتھر سے دیتے ہیں ہم مسلمان۔ جو توڑتا ہے چلو اور توڑتے ہیں، جوڑنے کی کیا بات ہے؟ اچھا اس نے ایسا کہہ دیا، اس کی اتنی ہمت۔ ہمارے پاس پراپرٹی ہے، ہمارے پاس جو ہے سوانگین ہے، ہمارے پاس جو ہے اولاد کی طاقت ہے، مال کی طاقت ہے، اور جو ہے بڑے بڑے عہدے والوں سے ہمارا رشتہ اور سمبند ہے، ہم تو چٹکیوں میں اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کملی والے اتنے بڑے طاقتور کہ مکہ کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر چاہتے تو پورا احد پہاڑ سونا بنا کر دے دیا جاتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، کہا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ جو ہے نا اس کو سونا بنا کر کے آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں، میں چاہتا ہوں ایک دن پیٹ بھر کر کے کھانا کھاؤں، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں، اس پر اللہ کا صبر کروں۔ آقا سے بڑھ کر دنیا میں کون مالدار ہو سکتا ہے؟ کوئی ان کے در سے خالی نہیں گیا۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹا بچھایا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر پھول نچھاور کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دی گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی۔ وہ طائف کا منظر سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو ان کی ہدایت کے لیے، ان کی رحمت کے لیے، ان کو اپنے رب سے ملانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، جا کر ان کو ہدایت کیا، ان کو نصیحت کی۔ انہوں نے مانا نہیں اور کہا، اس میں الٹے مانا بھی نہیں، اپنے بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ ان کو پتھریں مارو۔ اللہ اکبر! وہ کملی والے فرشتے دیکھ کر عرش پر جو ہے آسمان پر سب انگشت بدلتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور طائف میں پتھریں کھا رہے ہیں۔ پورا بدن لہو لہان ہو گیا، بدن کا خون جمع ہو کر کے جمع ہونے لگا، جوتے مبارک میں، نالن مبارک میں، اللہ اکبر، فرشتے آ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ کا آرڈر ہو تو یہ لوگ بیچ میں ہیں، دونوں طرف سے پہاڑ ہے، ہم چاہیں تو ملا کر ختم کر دیں، آپ کا تو آرڈر تو ہو جائے۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ تو ہمیں پہچانتے نہیں، جانتے نہیں۔ پتھریں کھا رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، راستے میں کانٹا بچھایا جا رہا ہے، وہ یہودی عورت کانٹا بچھا رہی ہے۔ چند دن کانٹے نہیں ملے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا بنا، کیوں نہیں کانٹے مل رہے، کیا ہوا اس عورت کا؟ کہا گیا وہ تو بیمار پڑ گئی۔ اکیلے ایک عورت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے، کوڑا کرکٹ ڈال رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انتقام لے لیتے، اور زبردست طاقت کے مالک تھے، لیکن دنیا والوں سے انتقام لینے کے لیے نہیں، بلکہ سیرت کو عام کرنے کے لیے، اخلاق کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ عورت تو بیمار ہے جو راستے میں کانٹا بچھایا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور دستخط دیتے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھیجا، دیکھ تو دروازے پر کون آیا ہے۔ بیٹی نے جیسے دروازہ کھولا، دیکھا کہ وہ کالی کملے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ دوڑی گئی اپنی ماں سے کہتی ہے، ارے جن کے راستے میں تو کانٹا بچھایا کرتی تھی، آج وہی محمد تیرے در پر کھڑا ہے تجھ سے انتقام لینے کے لیے۔ کہا اچھا دروازہ تو کھولو۔ دروازہ جیسے کھلا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے، جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنے سے پہلے وہ بوڑھی عورت پوچھ پڑتی ہے کہ آپ کیوں آئے، کیوں تشریف لائے ہمارے ہاں، کیا بات ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم
قربان جائیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے راستے میں چند دنوں سے کانٹے نہیں تھے، پتہ چلا کہ تو بیمار ہے، میں تیری عیادت کے لیے تیرے گھر پہنچا ہوں۔ اس نے کہا میں اپنی خیریت بعد میں بتاؤں گی۔ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ جس دھرم میں کانٹا کا جواب پھول سے دیا جاتا ہو، میں اس دھرم کو قبول کرتے ہوں اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں۔ ہر آدمی کانٹا بنا ہوا ہے، بھائی بھائی کے لیے کانٹا، پڑوسی پڑوسی کے لیے کانٹا، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کانٹا، سب ایک دوسرے کے لیے کانٹا بنے ہوئے ہیں، سب پریشان ہیں ایک دوسرے سے، اور رشتہ داریاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ عجیب صورتحال ہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے بولنا گوارا نہیں کر رہا، جبکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور سیرت یہ ہے کہ جو دو مسلمان آپس میں 3 دن تک بولنا چھوڑ دیں، بات چیت بند کر دیں، اسی حالت میں ان کی موت ہو جائے، خدا کی قسم وہ دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن آج بات بات پر اختلاف ہے، رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ پتہ چلا ہماری پھوپھی ناراض ہے، اور عجیب بات ہے کسی کی بیٹی ناراض ہو کر بھاگ جا رہی ہے، اور کسی کی بہن ناراض ہے۔ اب جو ہے نا کسی کے جو ہے گھر میں جب شادی بیاہ ہوتی ہے اس وقت سب لوگ منانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پورے سال ان کے حالت، ان کے کیا خیریت ہے، کیا حال ہے، کوئی دریافت کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ کیوں ناراضگی ہے، کیا وجہ ہے، اس کو دور کیا جائے، اس بات کو نہیں دیکھتے۔ آج جو آپس میں اتنا اختلاف ہے، انتشار ہے، عجیب بات ہے، اور اختلاف خطرناک چیز ہے کہ پورا دین کا صفایا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فساد ذات البین الحالقہ، آپسی فساد، آپسی اختلاف دین کا ستیہ ناش کر دیتا۔ آج تو دھرم کا اختلاف ہے، یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے، یہ دیوبندی ہے یہ بریلی ہے، یہ جماعت اسلامی ہے تو یہ فلاں ہے، یہ ٹھیکہ ہے۔ آج دھرم کا اختلاف ہے۔ اللہ اکبر، کلمہ واحدہ کی بنیاد پر سب ایک ہے، سب کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سب کے اللہ ایک ہیں، سب کے نبی ایک ہیں، سب کا کعبہ ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے، پھر آپس میں کیوں اختلاف انتشار مذہب کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر؟ قطعاً برداشت نہیں ہے، شریعت میں اختلاف قطعاً جائز ہے۔ آج جو ہے ذات پات کا اختلاف ہے، یہ فلاں علاقے کے ہیں اور یہ سید صاحب ہیں اور یہ انصاری صاحب ہیں، یہ شیخ صاحب ہیں، یہ منصوری صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، ڈھیکا صاحب ہیں، جبکہ قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ فرمایا لوگوں تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، ہم سب کے ابا اور اماں جو ہے پہلے انسان وہ ہے تھے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا ہیں، انہی کے سب اولاد اور سنتان ہیں۔ ہم سب آپس میں سب مل کر بھائی بھائی ہونے چاہیے۔ قرآن نے کہا یہ تو ہم قبیلے بنائے، برادریاں بنائیں، اور ہم نے خاندان بنائے مختلف، انٹروڈکشن کے لیے، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے، بس یہ سید صاحب ہے، یہ انصاری صاحب ہے اور فلاں صاحب ہے، بس آگے کچھ نہیں۔ لیکن ہم لوگ ہیں یہ ایک دم اٹل ہیں کہ ہم شیخ صاحب ہیں تو ایک دم اپنی جگہ پر ہیں، سب سے اونچے ہم ہی ہیں، سید صاحب ہیں تو سب سے اونچے ہم ہی ہیں، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بطأ عملہ
لم یسرع عنہ نسبہ، جس کا عمل اس کو پیچھے ڈھکیل دے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، کل قیامت کے دن یہ مت سوچنا کہ تم محمد کی بیٹی ہے اس لیے تیری بخشش ہو جائے گی، نہیں، وہاں بھی تیرا عمل کام آئے گا۔ نسب، حسب، نسب، خاندان، برادریاں کچھ نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے اچھا ہے وہ انسان جس کے اندر پرہیزگاری ہو، تقوی ہو، خوف الہی ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا لگتا پرہیزگاری ختم ہے، اللہ کا خوف ختم ہے، ڈر ختم ہے، آپس میں بات چیت بند ہے تو بند ہے۔ مسجد ایک سے کئی ایک ہو جائے مسئلہ نہیں ہے، گھر ایک سے کئی گھر بن جائے، جس کے 5 لڑکے 5 گھر بنے گا کہ نہیں کل ہو کر کے بنے گا، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان ہے تو دل مل کر رہنا چاہیے، کلمہ ایک ہے تو اس کلمہ کی بنیاد پر آپس میں اختلاف نہیں ہونے چاہیے، آپس میں انتشار نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تو ایسا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ ہماری موت آئے تو کلمہ بھی نصیب نہ ہو، کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے ہم لوگ آپسی انتشار، اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ذات پات کا بھی کوئی اختلاف نہ ہو، اور بھی کسی بھی طریقے سے آپس میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن کا بھی کوئی اختلاف نہ ہو۔ اس لیے صحابہ کرام سب برابر تھے، کون کالا ہے، کون گورا ہے، کون عجمی ہے، کون کہاں کا رہنے والا عربی ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ آخری حج میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کی جڑ کاٹ دیا اور صاف طریقے سے فرما دیا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی علی عجمی ولا لاسود علی الاحمر ولا لاحمر علی الاسود۔ فرمایا کسی گورے کے کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت و تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا اس وقت باری آئی کہ اذان خانہ کعبہ پر چڑھ کر سب سے پہلے کون دے گا؟ بڑے بڑے خاندان والے موجود ہیں، بنو امیہ والے بھی ہیں، قریش والے بھی ہیں، ہاشم والے بھی ہیں، اور نہ جانے کتنے خاندان والے جو اپنے فخر محسوس کر رہے تھے کہ یہ خوش نصیبی ہمارے حصے میں آئے گی۔ لیکن جب اذان دینے کی باری آئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ پر سب سے پہلے جو اذان ہوگی وہ حضرت بلال، کالے کلوٹے حبشہ کا غلام، اس کی اذان ہوگی۔ سب لوگ دیکھتے رہ گئے، کیوں بھائی؟ اتنا دل بنا ہوا تھا، اتنا تقوی تھا، پرہیزگاری تھی کہ وہ چل رہے تھے زمین پر، حضرت بلال چل رہے تھے زمین پر اور ان کے پاؤں کی آواز عرش پر سنائی دے۔ جس کا دل بنا ہوا ہے، جس کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستو ہم لوگ اختلاف کو ختم کریں، کاٹنا نہیں، جوڑنا سیکھیں۔ کاٹنے والا فسادی ہوتا ہے، اللہ کے دربار میں مجرم ہوتا ہے، وہ باغی ہوتا ہے، اور سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا وہ دشمن ہے جو کاٹنے کا سوچے، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے کے لیے بھیجے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا تنزل الرحمت علی قوم فیہم قاطع رحم، اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی، پوری قوم پر، پوری بستی پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی جس بستی میں، جس قوم میں ایک رشتہ توڑنے والا ہو۔ کئی ایک ہو تو کیا ہوگا؟ برباد گلستہ کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستہ کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستہ کیا ہو؟ ہر گھر میں رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، بہو کو ساس سے نہیں پٹ رہی ہے، ساس کو بہو سے نہیں پٹ رہی ہے، گھر میں دلہن آئی ہے تو نند سے نہیں پٹ رہی ہے، عجیب صورتحال ہے، ایک دم گھر میں تناؤ ہے۔
सास ससुर को अपने बहू से और बहू को अपने सास ससुर से, न जाने कैसी कैसी बातें, आपस में इख्तिलाफ है। लास्ट में ये होता है कि शौहर साहब का दबाव बनाया जाता है, अपनी बीवी को लीजिए और जहाँ नौकरी करते हैं वहीं रखिए। इनसे हम लोग तंग आ गए। अजीब बात है, जो माँ और बाप अपने बेटे को पोस पाल करके उनके नाज और नखरे बर्दाश्त करके इस लायक बनाया कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बने, उम्मा इस लायक बनाई अपने बेटे को कि इसकी बहू आएगी तो इस बुढ़ापे में कम से कम हमको बर्तन तो नहीं मांजना पड़ेगा, ठंडियों में तो बचाव होगा। लेकिन आज ठंडी में बचाव क्या, वही माँ आज भी वो काम कर रही है जो कल भी कर रही थी। कहीं ना कहीं हर घर में ये फसाद बरपा है, हर घर में ये खराबियां हैं। ये खराबी को दूर कौन करेगा? हर आदमी दूर करना सोच ले, इस्लाह मुआशरा हो जाएगा। हर आदमी सोच ले, बहू समझे कि ये हमारी माँ है, एक माँ को मैंने छोड़ा है, दूसरा माँ हमने पाया है। एक बाप को मैंने छोड़ा है, दूसरा बाप पाया है। एक भाई को मैंने छोड़ा है, दूसरा देवर की शक्ल में भाई हमें मिला है। और ये सब समझे कि ये तो हमारे घर की रानी है, बहू रानी है। ये हम कहाँ समझते हैं? जब सब समझने लगेंगे, हम सब यहाँ वाले भी समझने लगे, ससुराल वाले भी, उस घर से आई है, यहाँ सब उसके अजनबी हैं। शौहर भी अजनबी थोड़ी देर के लिए, बाप भी अजनबी है, सास भी अजनबी है, ननद भी अजनबी है, देवर भी अजनबी है, सब अजनबी हैं। अब इस अजनबी जगह पर कोई आए तो कैसे लगेगा, उसको महसूस कैसे हो? आप कभी मुंबई न गए हो और वहाँ जाकर स्टेशन पर उतर गए, अब इत्तेफाक से आपको कोई नजर नहीं आ रहा है, अजीब तरह लगेगा कि मेरा दुनिया में कोई नहीं है। सारा घर शुबार छोड़ करके, सबकी मोहब्बत को कुर्बान करके आपके कदमों में आप आकर गिर गई है वो औरत, तो आपका फर्ज क्या बनता है? थोड़ी देर के लिए चलिए, दाल थोड़ी सी जल गई, चलेगा, बेचारे भी नहीं आएगी। नींद उसको ज्यादा आ रही है, फजर के वक्त नहीं उठ पाई, वक्त पर झाड़ू नहीं लगा, तो चलो चलेगा। जिस तरीके से मेरी बेटी सोई रह गई थी, चलो ये भी बेटी ही है, माफ कर देते हैं। नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया, चलो माफ कर दे, खत्म कर दे। लेकिन ये चीज तो नहीं है, ये चीज नहीं है। आज हमारे दरमियान माफी नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सीरत दूसरे नंबर पर, वाफ़ु अम्मन ज़लमका, जो जुल्म करे तुम माफ करना सीखो। उसकी तरफ से जुल्म हो रहा है, तुम माफ करना सीखो। जब एक दूसरे को माफ करना सीखेंगे, फिर कोई जुल्म ही नहीं करेगा। दूसरे घर की आई है, वक्त पर जो है खाना नहीं बना, खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, वक्त पर झाड़ू नहीं लगा, सोई रह गई, कुछ के कुछ हो गया। गलती इंसान तो है, फरिश्तों से गलती नहीं होती, इंसान से गलती होती। अगर गलती ना हो फिर वो इंसान ही नहीं है। हदीस पाक में फरमाया गया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, हर इंसान खताकार है, मुजरिम है, उससे जुर्म होना ही है। खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, सबसे बेहतरीन खताकार वो है जिसको तौबा की तौफीक मिल जाए, सोचने की तौफीक मिल जाए। अगर उससे गलती हो जाए तो हम तो सोचें, हमारा दिल दरिया होना चाहिए। सब माफ करना सीखें दोस्तों। आज माफी नहीं है, जिसकी बुनियाद पर ये सारी चीजें। हर इंसान एक दूसरे पर जुल्म करने के लिए तुला हुआ है। सब जुल्म कर रहे हैं एक दूसरे पर, भाई भाई जुल्म कर रहा आपस में, उसके जमीन हड़प लिया, मार दिया हक, कहे भाई तो है मैं IAS अफसर हूं, बोलेगा हमारा तो यहां से ऊपर तक सारा जो हमारा ही है, IAS अफसर हूं, इसलिए हमारा जो है ना हिस्सा 10 कट्ठा भी ज्यादा ले लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो कहाँ कहाँ चलेगा, एक कॉल हमारा काफी है, दुनिया में काफी है, वहां का हल होगा। आज अजीब बात है, बाप की तरफ से भी जुल्म हो जा रहा है, 2 बेटा है ना, उसमें भी जुल्म हो जा रहा है। यहीं से गड़बड़ी शुरू है, नीयत गड़बड़ है ना। 4 औलाद है, 2 बेटा 2 बेटी, तो बाप भी कहता है कि बेटवा को दे देते हैं, बेटिया को महरूम कर देते हैं। अब बेटों में
تھوڑا سا دو نظریہ ہو جاتا ہے. بیٹیوں میں نظریہ تو ہے ہی پہلے سے بدلا ہوا. کتنے باپ ظالم ایسے ہیں جو آکے کر دیتے ہیں، ختم، خلاص، چلو جا کر لکھ دیتے ہیں کہ نا. آج دنیا میں اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے، دنیا میں آپ مالک ہیں. کل قیامت کے دن مالک یوم الدین روزانہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین. اس میں ہم سب کے لیے پیغام ہے. ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ آج دنیا میں اللہ نے تمہیں پراپرٹی دی ہے، تمہیں بلڈنگوں کا مالک بنایا ہے، جائیداد کا مالک بنایا ہے، تم کو دنیا میں کچھ پراپرٹی دے دیا ہے. آج تم اپنے کو مالک بن بیٹھے ہو، اپنے کو خدا بن بیٹھے ہو، خدا کے قانون کو توڑتے ہو. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک صرف اور صرف اللہ ہوگا، وہاں تو کچھ نہیں ہے. آج دنیا میں تھوڑی سی ملکیت کیا ہے، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہم اس میں گڑبڑی مچانا شروع کر دیتے. قیامت کے دن صرف اور صرف ملکیت اللہ کی ہے. وہاں تو سارے جو ہے ہماری حکومت نہیں چلے گی، وہاں تو الحکم الا للہ، وہاں حکومت تو اللہ کی چلے گی. وہاں کیا جواب دیں گے؟ آج کتنے بھائی ظالم ایسے ہیں جو اپنے بہنوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنا دبائے ہیں کہ ان کو ڈکار بھی نہیں آتا، ایک دم ہضم پورا. اور جہاں وہاں سے جیسے کہیں بہن نے کہ بھائی ہاں تو باپ کے مال میں ہمرو حصہ با. اچھا تو زبان کھولتی ہے، دوبارہ تکیہ گاؤں میں آنا نصیب نہیں ہوگا. سن لینا کان کھول کر، ساری رشتہ داریاں سے تم محروم ہو جاؤ گی، دوبارہ قدم رکھنا نصیب نہیں ہوگا. تو زبان پر دوبارہ لایا حق حصہ ختم. آج دنیا میں آپ مالک بن بیٹھے ہیں، کل قیامت کا دن کیا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض طوقہ اللہ یوم القیامت سبع ارضین. دنیا میں جس نے کسی کی ایک بتہ زمین ظلمن لے لی، کل قیامت کے دن ایک بتہ زمین ظلمن دبا لیا ہے، ایک بتہ زمین ظلمن دبا لیا ہے، کل قیامت کے دن 7 طبق زمین کو طوق بنا کر کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. آج یہ سورج لاکھوں میل دور ہے، لاکھوں میل دور ہے، اور کہا جائے 50 کلو کا وزن سر پر رکھ کر کے اس دھوپ میں 1 گھنٹے کے لیے کھڑے ہو جائیے، آپ کی جو ہے حالت خراب ہو جائے گی. قیامت کے دن جبکہ یہ سورج 2-3 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، ایک دم نزدیک، وہاں 7 طبق زمین کو طوق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے، کیا ہوگا؟ آج کل ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جو ہے نا آر کاٹتے ہیں، آر کاٹوا مشہور ہے کہ جب گئے ادھر سے نوک لگا دیا، ادھر سے لگا دیا، انہیں عجیب دھیرے 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 ایک بتا ایک ہاتھ. اب جائیے گا یہ یہاں سے ہمارا تھا، دیکھ یہ جو ہے نا یہ شیشم کا پیڑ جو ہے نا بالکل میرے میں تھا اور تو بیچوں بیچ کر لیا ہے. ہاں یہ ہمارا ہے، ہمارے گھر شادی ہے بیٹے کی، اسی کا ہم بنوائیں گے، ہمارے میں کاٹتے کاٹتے شیشم کا میں اپنے میں کر لیا. اب بیچارہ یہ کمزور ہے، بول نہیں سکتا ہے، اب یہ بولے گا تو جھگڑا ہوگا. اب بیچارہ چپ بیٹھا ہے، کیا کریں، چلو جانے دو. آج دنیا میں ہم نے دبا لیا، آخرت میں کیا ہوگا؟ دنیا میں ایک دوسرے کا حق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کا حق دینے کے لیے آئے تھے. کہا بھائی کا حق دو، بہن کا حق دو، بیٹے کا حق دو، بیٹیوں کا حق دو، مسلمانوں کا حق دو، پڑوسیوں کا حق دو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق دو، ایک انسان دوسرے انسان کا حق پہچانو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بھیجے گئے. آج تو ہمارے معاشرے میں ایسا لگتا ہے سب ظلم کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کرنا سکھایا. کیسے؟ مثال ایک دیتا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے کیسے معاف کرنا سکھایا. ایک دم جو ظالم تھے مکہ والے، جو صحابہ کرام کے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، ان کے گھروں پر قبضہ کر لیا، ان کے زمینوں پر قبضہ کر لیا، اور کہا چل یہاں سے تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. ہجرت کر کے سارے مسلمان چھوڑ چھاڑ کر کے سب مدینہ چلے گئے. خدا کی قسم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس مکہ کے جب نکل رہے تھے ایک کونے میں آ کر کھڑے ہو کر مکہ سے مخاطب ہو کر کے کہا، خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کر کے کہا، اے خانہ کعبہ مجھے پتا ہے تجھ میں ایک نماز کا ثواب، ایک
1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مجھے پتا ہے تو کتنی خوش قسمت ہے اور کتنی مقدس سرزمین ہے۔ اگر میری قوم اس دھرتی سے نہیں نکالتی تو میں کبھی باہر نہیں جاتا اور کبھی میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کتنا درد ہو رہا ہوگا، کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ایک گھر کو چھوڑنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ برداشت کیے، اور اس کے نتیجے میں مکہ والوں نے نہیں چھوڑا، غزوہ احد کیا، غزوہ بدر کیا، کتنے صحابہ کو قتل کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہوئے، کتنی تکلیفیں ہوئیں۔ اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا، اب باری آئی ہے بدلہ لینے کی، انتقام کی باری آئی ہے۔ آج دنیا میں اگر کوئی ایسا بادشاہ کسی ملک پر قبضہ کرتا ہے تو وہاں سب لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہاں کی ملکیت تباہ کر دیتا ہے، وہاں کے مالوں کو نقصان پہنچتا ہے، وہاں کی جانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، تاریخ عالم میں آسمان کے نیچے، دھرتی کے اوپر ایسا کوئی مائی نے اپنا لال نہیں جنم کیا ہے جو اس طرح تاریخ رقم کی ہو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح ہوا، وہاں گئے اور اعلان کر دیا، چلو آج تک جو بھی ہوا سب معاف ہے۔ جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے معافی، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اس کے لیے معافی، جو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے معافی، سب معاف۔ فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی داروگیر نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، کوئی باز پرس نہیں۔ جو خون کے پیاسے تھے ان کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سیرت پیش کی۔ واعف عمن ظلمک، دوستو معاف کرنا سیکھیں۔ بیوی ظلم کر دے تو معاف کرنا سیکھیں۔ آج جو جس کے ساتھ رہ رہے ہیں بیوی کے ساتھ، اسی کو معافی نہیں ہے، دوسرے تو دور کی بات ہے۔ آئے دن طلاق کی شرح، آئے دن طلاق عورت تو نہیں دیتی ہے، مرد نہ دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو کنٹرول پاور دیا ہے، آپ تو سمجھیے، لیکن مرد حضرات نہیں سمجھتے۔ طلاق مردوں کی طرف سے ہے اور طلاق کی شرحیں بڑھتی جا رہی ہیں، اتنی حد تک بڑھ گئی کہ آج حکومت بھی مداخلت کرنے کے لیے تیار کہ طلاق غلط ہے، 3 طلاق غلط ہے۔ نہیں سمجھ رہا مسلمان، اتنی نوبت آ گئی۔ جس کے ساتھ ہمیشہ رہ رہے اس کے ساتھ بھی معافی نہیں، اس کو بھی معاف نہیں کرتے یہ شوہر حضرات اپنے کو، جبکہ قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے۔ مرد کو تو دریا دل ہونا چاہیے، عورتوں کی غلطیوں کو بات پر نہیں ٹوکنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر کے برتا ہے، دکھلایا ہے، کہا معاف کرو، اور فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا ہے وہ انسان جو اپنے بیوی کے لیے اچھا ہو، بنی اپنے بیوی کے لیے اچھا۔ آج جو کہتے ہیں وہ ایسے غلطی کر دیتی ہے، بولنے کی طبیعت نہیں چاہتی، جاتے ہیں تو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ اچھے اخلاق تو پیش کر کے دیکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نہیں 11 بیویاں تھیں، اور کسی کو آپس میں کوئی انبن نہیں، سب کو محبت، سب سے الفت، سب کو پیار۔ لیکن آج ایک سے نبھاؤ مشکل ہے، ایک بیوی گھر میں ہے اس سے بھی نبھاؤ مشکل ہے۔ گھر میں من نہیں لگ رہا ہے، دوستوں کے پاس جا کر چوک پہ بیٹھا ہوا ہے۔ گھر بیٹھیے، اپنی بیوی سے باتیں کیجیے، ثواب ہے، اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیے، صدقہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ کبھی ڈالا ہے ہم نے؟ صدقہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ ہم نے تو کبھی سوچا نہیں، غور نہیں کیا، یہی ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ایسا کر دیتی ہے تو کرے گی ہی، وہ تو شریعت نے کہا کرے گی، شریعت نے کہا وہ کیسا کرے گی، الٹا پلٹا کام کرے گی، برداشت کرنا آپ کو مرد کے ذمہ ہے۔ بتاؤں حدیث شریف میں عورتیں کیا ہے؟ ناقصات العقل، آدھی عقل ملی عورتوں کو، مردوں کے مقابلے میں آدھی عقل ملی ہے۔ اور جس کو آدھی عقل ہوگی تو کیسا کام کرے گا؟ آپ کا بیٹا ہو، دلارا ہو، اتفاق سے اکیلا ہو، سب کی بیوی اکیلے ہیں ماشاءاللہ، اس میں جوڑا تو نہیں ہے، نہیں تو گڑبڑ ہے۔ کسی کا بیٹا اکیلا ہو اور پھر باولا ہو جائے، تھوڑی سی عقل کمزور ہو جائے، بڑے دوا دارو کی علاج کرا نہیں ٹھیک ہوا، کہیں جا کر پیشاب کر دے گا،
کسی کو جا کر مار دے گا، کوئی برا سمجھتا ہے؟ یہاں تک کہ آپ کا کوئی مہمان آ جائے، وہ جا کر چڑھ کر اس کے گردن پہ بڑھ جائے گا، کوئی برا نہیں سمجھتا اس کو، کہا ہے تھوڑا سا باولا ہے، عقل کی کمی ہے۔ اس بچے کو نہیں سمجھتے، غلط۔ تو بیوی کے بارے میں تو شریعت نے کہا ناقصات العقل ہے، آدھی عقل ملی ہوئی ہے، اور باولے سے تو کام کرے گی، کبھی ادھر پٹکے گی، کبھی ادھر یہ کر دے گی۔ تمہارا کام ہے معاف کرنا سیکھو، معاف کر کے تو دیکھیں گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ معاف کرنا سیکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے گھر میں، اما عائشہ پانی پی رہی تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، کہا نبی پاک علیہ السلام نے ارے بچا دینا اس پانی میں سے تھوڑا سا، انہوں نے بچا دیا، دے دیا ہاتھ میں۔ کہا کہ اچھا بتاؤ بی بی عائشہ کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ کہا اس جگہ سے ہونٹ لگا کر میں نے پانی پیا تھا۔ کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ ہونٹ لگا کر کے پانی پی کر کے ساری انسانیت کو، ساری امت کو یہ تعلیم دی، بیوی کا جھوٹا جھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ تو سکون کے لیے دیا گیا، تجھے محبت کے لیے دیا گیا ہے، نفرت کے لیے نہیں، پیار کے لیے دیا گیا تھا، ظلم کے لیے نہیں۔ آج ہمارے گھر ہی میں ظلم ہو رہا ہے دوستو۔ آج جو ہے ہم نے ماں باپ پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے لاڈ پیار سے اولاد کو پیدا کیا گیا، لیکن یہ اولاد اپنے ماں باپ پر ظلم کر رہا ہے۔ پوچھئے اس ماں سے جو ٹھنڈی کا موسم تھا، آپ نے چھوٹے میں پیشاب کر دیا بستر پر، سکھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، ماں اس گیلے کپڑے پر سو جاتی ہے، اپنے لال کو سوکھے پر سلانے کی کوشش کرتی۔ 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، ساری تکلیفیں برداشت کی، پیدائش کی ساری تکلیفیں برداشت کی، اور اس کے بعد 2 سال تک اپنے خونے جگر، اپنے خون جو ہے چوس چوس کر اس کو پلایا، اور پھر جو ہے غذا بنایا اس کو، اور پوس پال کر کے پیخانہ پیشاب صاف کیا۔ مرد حیرات تھوڑا 5 دن صاف کر دے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی ضرورت سے عورت چلی جائے اور 2 سال کا بچہ آپ کے حوالے کر جائے کہ میں آ رہی ہوں اپنے میکے سے، آپ اس کے دیکھتے رہیے گا، 5 دن کیا بھی تھا کہ آپ کو ایک دم پریشانی کہ پیخانہ دھونا پڑ رہا ہے، پیشاب ناک داب کر کے آپ پریشان ہیں۔ ان سارے بچوں کو 5-5 6-6 بچوں کی پرورش کر لیتی ہے، اور پورا جو انتظام کر لیتی ہے، پیخانہ پیشاب سارا صاف کرتی ہے، بستروں کو دھوتی ہے، کھانا بناتی ہے، وقت پر ساری چیزوں کا انتظام کرتی ہے، اور مرد حیات معافی نہیں کرتے۔ وہ ماں جو ہے اپنے لال کو پوس پال کر کے بڑا کر دیا، اب بیٹا ظلم کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے، ظلم کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو اف تک بھی نہ کہو، نہ چھڑکو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماں باپ پر محبت کی نظر ایک مرتبہ ڈال دی، اللہ تعالی حج اور عمرہ کا ثواب دے دیتا۔ 5 لاکھ روپے لگا کر حج کرنے گئے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا محبت کی نظر تو ڈالو، اللہ تعالیٰ حج عمرہ کا ثواب لکھ دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اگر روزانہ 100 مرتبہ محبت کی نظر اپنے ماں باپ پر ڈالے تو؟ اللہ کی رحمت کم نہیں ہے، 100 مرتبہ حج عمرہ کا ثواب روزانہ ملے گا۔ کما کر تو دیکھیں گھر میں۔ دنیا کا ہر رشتہ غرض پر ہے، میاں بیوی کا رشتہ غرض پر ہے، جہاں مقصد میں گڑبڑی ہوئی، مطلب میں گڑبڑی ہوگی، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ غرض پر ہے، اور دنیا کے ہر رشتہ غرض پر ہے، لیکن ماں اور باپ کا، اور ماں اور بیٹے کا، اور باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے، اولاد کا ماں باپ کا جو رشتہ ہے، بے غرض ہے۔ جس مقام پر بچہ پہنچتا ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، کوئی منصب مل جاتا ہے، کوئی عزت مل جاتی ہے، ساری دنیا کہتی ہے فلانا اس عہدہ پر چلا گیا، بڑا اکڑ کر چل رہا ہے۔ کیا اچھا ہوتا ہے کہ کہیں پھنس جاتا نا، عہدہ ختم ہو جاتا۔ بھائی بھی سوچتا ہے کب اس کا عہدہ ختم ہو، پڑوسی بھی سوچتا ہے کیسے ہی آگے بڑھ گیا، یہ تو 4 پیسہ والا آدمی تھا، میرے قریب بھی نہیں بیٹھتا تھا، آج عہدہ پر جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن قربان جائیے،
ماں اور باپ کبھی ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ ماں اور باپ وہ دولت ہیں جو اس عہدہ پر پہنچنے کے بعد ماں مصلی پر بیٹھ کر کے دعائیں دیتی رہتی ہے، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میرے لال کو جو تو نے عہدہ اور منصب دیا ہے اس سے بھی اونچا عہدہ اور منصب نصیب فرما۔ آج ماں باپ پر ظلم ہو رہا ہے، بھائی بھائی پر ظلم ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، سب کو معاف کرو، سب کو معاف کرو، سب کو ختم کرو۔ اور فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو ظلم کر، جو برا چاہے تیرے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو برا سوچے اچھا سلوک کرو۔ یہ آقا کی سیرت ہے، وہ سیرت ہے جو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک اور بات کہہ کر کے میں بات پوری کروں، آپ بھی سنتے سنتے تھک گئے ہیں، میں آخری بات، اور یہ آخری نصیحت وصیت بھی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے کہا بھی گیا تھا، تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جاتے جاتے آخری بات فرمائی الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا۔ پھر فرمایا، نہیں سنے ہوں گے آپ لوگ، میں نہیں کہتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ، نماز کی پابندی کر۔ اتنے میں نے پھر کہا الصلاۃ، دوبارہ نماز کی پابندی کر۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے مسلمان کچھ نہیں سنے ہو، دوبارہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو۔ کیوں بھائی؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کتنی بڑی چیز میں بتاؤں آپ کو، دھرتی پر نہیں، آسمان پر نہیں، 7 آسمان پار عرش پر اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور بلا کر کہا اے میرے محبوب، لے جائیے، گفٹ ہے، تحفہ، نماز اپنی امتی کے لیے تحفہ لے جائیے۔ آج کا پرائم منسٹر آپ کو بلائے دلی میں، پردھان منتری، راشٹرپتی بلائے آپ کو دلی میں، اور جا کر خاص طور سے آپ کو اکیلے میں بلا کر گئے، یہ گفٹ ہے، تحفہ ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ایک جنے پورا ضلع میں اعلان کرائیں گے کہ مجھے راشٹرپتی نے تنہائی میں گفٹ دیا ہے تحفہ میں، یہ تو سامنے لٹکائیں گے، اس پر لکھوا کر رکھیں گے راشٹرپتی نے ہمیں تحفہ میں دیا ہے، گفٹ میں دیا ہے۔ اگر کوئی بچہ اس پر اس میں انگلی لگائے گا، اگر کوئی گرا دے، ارے گرا دیا، اس کا جو ہے اپمان کر رہا ہے، یہ راشٹرپتی نے دیا ہے، یہ پردھان منتری نے گفٹ میں تحفہ میں دیا ہے، اور اکیلے میں دیا ہے، میں تو بڑا آدمی ہو گیا۔ خود رب کائنات اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر 7 آسمان پار عرش پر بلا کر کے اپنے محبوب کو گفٹ میں دیا کہ اے میرے محبوب، لے جائیے، یہ تحفہ ہے، آپ کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی، 50 وقت کی نماز کا ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ 5 ہم نے نماز ادا کی، 50 نمازوں کا وقت کھاتے میں لکھا جا رہا ہے، لیکن ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر گھر میں بے نمازی کی آگ لگی ہے۔ اگر 4 اولاد، 4 سدس ہیں گھر میں، اس میں سے ایک ہی مسجد کو آ رہا ہے، پتہ چلا کسی گاؤں میں جاتے ہیں 3.5 آدمی ہیں تو کسی میں 2.5 آدمی ہیں۔ ابھی بغل والے گاؤں میں چڑھ رہی ہے، میں نے نماز پڑھی مغرب کی، تو 2 آدمی پہلے سے موجود تھے، میں مل کر کے تیسرا آدمی ہو گئے، جماعت ہو گئی الحمدللہ، پورے گاؤں کی طرف سے ایک دم کفارہ ہو گیا، ایک دم عجیب بات ہے۔ ہر گھر میں بے نمازی کی آگ لگی ہوئی ہے، اللہ خیر فرمائے۔ ایک نماز چھوڑنے سے کتنا دن جہنم میں جلنا پڑے گا؟ آپ بھی اپنا ہونٹ ہلا دیجیے تھوڑی سی، 2,88,00,000 برس جہنم۔ کتنا؟ 2 کروڑ، ادھر سے آواز نہیں آئی، 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ ترمذی شریف کی روایت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دیا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جبکہ یہ بات ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا آگ جہنم کی بڑی ہوئی ہے، حرارت میں، تپش میں، گرمی میں، وہ آگ میں جلنا پڑے گا، پورا وجود جلے گا۔ دوستو، اگر ایک آگ وہاں جل رہی ہو، ہمارا ایک بچہ انبوجھ ہو، نہیں سمجھ رہا ہوگا، ادھر جا رہا ہو، اور باپ وہاں بیٹھا ہو، ماں وہاں بیٹھی ہو، اتفاق سے گھورا نہیں ہوتا، گھور بیٹھتے ہیں نا ٹھنڈی موسم میں، اور بچہ قریب میں ہو آگ کے، نہیں سمجھ رہا ہو آگ کیا چیز ہے، ادھر جا رہا ہو، آگ تیز ہو،
باپ وہاں سے بیٹھ کر دوڑنے کی کوشش کرے گا، ماں دوڑ کر آئے گی، ارے میرے لال کو بچا لو، ارے میرے لال کو بچا لو۔ کوئی آدمی دوسرا ہوگا، وہاں ماں نہیں ہوگی، تیسرا آدمی دوڑ کر آئے گا، اس آگ سے پیچھے کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ 70 گنا آگ جہنم کی آگ سے یہ دنیا کی آگ کمتر ہے۔ اس آگ سے بچانے کے لیے کہ ہاتھ نہ جل جائے، زبان نہ جل جائے، اس کا منہ نہ جل جائے، ہر آدمی پیچھے کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہر گھر میں بے نمازی کی آگ لگی ہوئی ہے، وہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا بڑی ہوئی ہے، کوئی اس سے بچانے کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ یہاں تو بڑا ہمارا لاڈ ہے، اور جو بچا دیتا ہے نا، بچا دیتا ہے، اس کا بڑا احسان مند ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو تو نے بچا دیا۔ وہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوئی ماں اور باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے بارے میں غور و فکر کیا ہے؟ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں وہ ماں اور باپ اپنی اولاد کے لیے ماں اور باپ نہیں ہے، بلکہ ظالم ہے۔ دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے اتنا فکر مند ہے، اور جہنم کی آگ میں جھونکنے کے لیے کوئی فکر نہیں ہے۔ بچہ سو رہا ہے 8 بجے تک، کبھی ہم نے ٹچ نہیں کیا، کبھی ہم نے اٹھانے کی فکر نہیں کی۔ ظہر کی نماز غائب ہو گئی، کبھی ہم نے پوچھا نہیں۔ مغرب کی نماز غائب ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھے بغیر کھانا کھا رہا ہے، کبھی ہم نے ٹوکا نہیں۔ کل قیامت کے دن آپ مجرم ہوں گے اللہ کے دربار میں، آپ ظالم تو ہوں گے۔ اس ماں اور باپ جو ہے اپنے اولاد کے لیے ماں باپ نہیں بلکہ ظالم ہوگا۔ بچانے کی فکر کریں دوست۔ ایک سانپ نکل جائے یہاں، وہاں بیٹھے ہوئے، ابھی مجمع پورا ایک دم بھڑک کر بھاگے گا۔ گیہوں اگر آ جائے یہاں پر کوئی رہے گا؟ شاید کہ کوئی رہے۔ آپ کے گھر میں سانپ نکل آئے کوٹھری میں، اکیلی ماں ہو یا آپ کی بیوی ہو، وہاں رہے گی؟ بجلی اگر گل ہو جائے، ہارٹ اٹیک کر جائے گا۔ اتنے میں اگر بجلی ختم ہو جائے تو سب مارنے کی کوشش کریں گے، جب تک مار نہ ڈالیں نیند نہیں آئے گی رات بھر۔ اللہ اکبر! ایک بے نمازی کے لیے قبر میں 99 سانپ مسلط کیا جائے گا۔ کتنا سانپ؟ 99 سانپ مسلط کیا جائے گا۔ آج دنیا میں سانپ نکلا ہے زہریلا، باپ نے اس کو مار کر ختم کر دیا، بھائی نے مار کر ختم کر دیا، پڑوس نے مار کر ختم کر دیا۔ قبر میں تو کوئی نہیں جائے گا مارنے کے لیے، آپ کا عمل ہوگا، وہ نماز ہوگی جو بچائے گا۔ کتنے کھاتے میں نماز ہے دوستوں ہمارے؟ کبھی تو سوچنے کی فکر کریں۔ وہ ایسا زہریلا سانپ کہ ایک مرتبہ زمین پر پھونک مار دے، قیامت تک گھاس نہیں۔ ایک اور بات نماز کے بارے میں، قرآن میں کہا گیا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس وقت جنت میں دیکھیں گے، ارے جنت میں فلاں صاحب نہیں آئے ہیں، میرے چچا بھی نہیں ہیں، دادا بھی نہیں نظر آ رہے ہیں جو بڑے ہماری خبر گیری کر رہے تھے دنیا میں۔ ارے گاؤں کے پردھان جی بھی نہیں نظر آ رہے ہیں، 10 آدمی ان کے پیچھے چلتے تھے۔ جنت میں آپ اگر جنت میں چلے گئے تو کوشش کریں گے نا، یہ لوگ میرے ساتھ بیٹھتے تھے کہاں ہیں، تلاش کریں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پوچھیں گے یہ لوگ کہاں گئے؟ یہ تو اچھے کھاتے پیتے تھے، 3 وقت کھانا ملتا تھا، اچھے پہنتے تھے، گاڑی بنگلہ تھے، ساری چیزیں تھیں، 10 آدمی ان کی باتیں مانتے تھے، ان کا ایک ویٹ وزن تھا معاشرے میں۔ آج جنت میں نہیں نظر آ رہے ہیں، کہاں ہیں یہ لوگ؟ کہا جائے گا ارے جہنم میں چل رہے ہیں، تو کہیں گے اللہ بات کرا دیجیے۔ تو جہنم کے دروازے پر، یہ جنت کے دروازے پر پوچھیں گے کیوں جہنم میں آئے، کیا وجہ بنی ہے؟ پہلا جواب ہوگا لم نک من المصلین، دنیا میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، دنیا میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ دوستو اتنی باتیں سننے کے بعد کیا آپ کو احساس ہوا کہ ہم لوگ نماز پڑھنا چاہیے جہنم کی آگ سے اور قبر کے سانپ سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاتھ تو اٹھائیں، کم سے کم ہاتھ اٹھا کر کے سب لوگ عہد کریں اس نورانی اور بہت ہی مبارک متبرک مجلس میں انشاءاللہ آج کے بعد نماز قضا نہیں ہوگی۔ اپنے اولاد کے بھی نماز قضا کرنے کے فکر سوچیں گے، ان کے بھی قضا نہ ہو انشاءاللہ۔ ہماری بیوی بھی نماز چھوڑے بغیر کھانا بنا دے، بے برکتی ہو جائے گھر میں، پہلے نماز پڑھو پھر کھانا بناؤ، سب اس کی فکر کریں گے دوستو۔ اگر ایسا کرنے لگیں گے انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی برکت ہوگی۔ ماں اور بہنیں بہت دیر سے سن رہی ہیں، اس میں دونوں کی باتیں تھیں، ایک کے لیے نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت
توڑنا جوڑنا سب کے لیے، معاف کرنا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، اچھا سوچنا مرد، اس میں دونوں کی باتیں آ گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے خاص بیان، یہ تو سب اسی کے لیے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے، ان کے لیے ایک خاص بیان یہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنا دوں، اسی میں ان کا پیغام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 4 کام کر لے، جو عورت 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتے۔ کون کام ہے بھائی؟ وہ جو ہے 5 وقت نماز کی پابندی کر لے، 5 وقت نماز کی پابندی کر لے، سال میں 1 مرتبہ رمضان آئے تو روزہ رکھ لے، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ لے، سال میں 1 مرتبہ روزہ پابندی سے رکھ لے، اللہ کہ کوئی عذر و مجبوری الگ بات ہے، لیکن سال میں 1 مرتبہ روزہ آ رہا ہے، روزے پابندی سے رکھ لے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے اور شوہر کا حکم مان لے، پھر جو جنت کے جس دروازے سے چاہے چلے۔ شوہروں کی قدر کرنا، احترام کرنا یہ عورتوں کے ذمہ فرض ہے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ اگر شوہر کسی عورت سے ناراض ہو جائے اور اسی طرح رات گزر جائے، پوری رات اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی مخلوقوں کی لعنت ہوتی ہے اس کو۔ یہ 4 کام کر لے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، پردے کے ساتھ گھروں سے باہر نکلنا، اگر کوئی بات کر رہا ہے وَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ، بات میں لچک نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں غیر مرد کی بات ہے، فون اٹھا لیا، ماں بہنیں اکثر اٹھا رہی ہیں آج کل، یہ فیشن بنتا جا رہا ہے، مرد حضرات رہیں گے ہاں تو کس سے بات کرنی ہے، تو کہاں ہے وہ صاحب، اچھا کپڑا پہن رہے ہیں تو یہاں کھڑے ہیں دے رہے ہیں، یعنی عموماً آج کل عورتیں اٹھا رہی ہیں۔ عورتیں اٹھایا نہ کریں، اگر اٹھاتی بھی ہیں تو دیکھیں اجنبی مرد ہے تو ایک دم کڑک کے ساتھ باتیں کریں تاکہ اس کے دل میں آپ پر کسی طریقے سے بات نہ آئے۔ وَلَا تَخْزَانَ بِالْقَوْلِ، بالکل جو ہے بات میں لچک نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر جانا ہو تو فرمایا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن جلابیبہن، اپنی بیویوں کو بھی آرڈر کیجئے اللہ کے نبی، جبکہ بیوی نیک پارسا تھی، امہات المؤمن امہاتکم، ہم سب کی مائیں ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں تم بھی پردہ کر کے جاؤ، اور مومنین کی عورتیں تم بھی پردہ کر کے نکلو، کوئی تم کو دیکھے نہیں، تاکہ کسی طریقے سے معاشرے کے اندر غلط میسیج اور پیغام نہ جائے۔ بہرحال یہ وہ پیغام تھے جو ہم سب کو برتنے کی ضرورت ہے کہ آقا کی سیرت کو اپنائیں، آپسی اختلاف کو ختم کریں، ایک دوسرے کا حق دینے کی فکر کریں۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کا حق مارے گا، قیامت کے دن اس کا حق مارا جائے گا، وہاں نہ روپے پیسہ نہیں ہوگا، وہاں تو نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ دنیا میں ایک حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایک آدمی بہت نمازی ہوگا، نفلوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، نفل روزوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، نفلی صدقوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب وہ ہوگا کل قیامت کے دن، نیکیوں کا ایک انبار ہوگا لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین دبائی ہوگی، کسی کا جو ہے حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ظلماً پیٹا مارا ہوگا، سب اپنا حق لینے آئیں گے۔ وہاں تو جائیداد زمین نہیں ہوگی، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، نیکیوں سے کاٹ کر دیا جائے گا۔ چلو اس نے اتنا زمین لیا، چلو اس کی نیکیوں میں سے دو، اس کی نیکیوں میں سے دو، اس کی نیکیوں میں سے دو، یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں بڑے نمازی بنتے تھے، دنیا میں بڑے حاجی صاحب بنتے تھے، دنیا میں بڑے آپ کی نیکیاں تھیں، بڑے آپ کے تلاوت تھے، بڑے آپ کے ذکر و اذکار تھے، حدیث شریف میں ہے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اگر اور حقدار رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا چلو ان حقداروں کا گناہ اس پر لا دو اور اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ اس لیے ایک دوسرے کا حق بھی پہچانیں اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے باز آئیں۔ انشاءاللہ یہ سیرت و سیرت ہے جو اگر آج اپنا لیں گے تو وہ مدنی معاشرہ کی تاریخ آج ہمارے معاشرے میں دہرائی جائے گی، آج بھی وہ معاشرہ اچھا اور بہتر معاشرہ برپا ہوگا جو 1400 ساڑھے 1400 برس پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کر کے دکھلایا۔
دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں، قبولیت کا وقت ہے، آدھی رات بیت گئی ہے اور خاص مجلس سیرت کی ہے، دل میں جو ارمانے ہیں آپ کی وہ بھی مرادیں رکھیں، اور اس جلسہ کو سجانے والے اور یہاں اس کامیابی تک پہنچانے والے ان نوجوان اور ان حضرات کے نام بھی دعا کریں جنہوں نے بڑی فکر مندی کے ساتھ اس مجلس کو سجایا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اے پاک پروردگار الہ العالمین، اے اللہ ہم سب خطا کار ہیں، اے اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم سب زندگی میں قدم قدم پر گناہ ہو رہے ہیں، تیری نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تیرے حکم کے خلاف ورزی ہو رہی ہے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، اے اللہ تو ہی ہم سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا تو ہے، اے اللہ موت دینے والا تو ہے، زندگی دینے والا تو ہے، اے اللہ ساری کائنات کا مالک تو ہے، ذرے ذرے کا مالک تو ہے، سب پر تیرا حکم چلتا ہے، اے اللہ سب پر بادشاہی تیری ہے، سب پر حکومت تیری ہے، اے اللہ ہم سب تو مجبور بے بس ہیں، اے اللہ لاچار ہیں، اے اللہ جلد باز ہیں، اے اللہ پھر بھی تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ کہاں جائیں کس سے کہیں، تو ہی سب کا داتا ہے، تو ہی سب کا مالک ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی پروردگار عالم ہے، اے اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اس رات میں آدھی رات تک ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بھائی اور ہمارے جو نوجوان اور ہمارے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اے اللہ سب لوگ تیرے نبی کے نام کی نسبت پر جمع ہیں، اے اللہ تیرے کلام اور تیرے نبی کے کلام سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے اللہ سب کی جائز تمنا و مرادوں کو پوری فرما، اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پوری فرما، اے اللہ سب کے جو کام بنتے بنتے بگڑ گئے ہوں، اے اللہ سب کی بگڑی بنا دے، اے اللہ سب کے کام بنا دے، سب کے پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہم سب کے زندگی میں امن، چین، سکون، سلامتی نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے، اے اللہ ہم میں یا ہمارے گھروں میں یا رشتہ داروں میں یا تعلق محبت رکھنے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی، عافیت نصیب فرما دے، سب کے دواؤں میں شفا نصیب فرما دے، اے اللہ سب کو خطرات سے حفاظت فرما دے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کی جائز تمنا و جائز حاجت و مرادوں کو پوری فرما دے، اے اللہ اس مجلس کو سجانے رچانے بسانے میں اے اللہ جتنے لوگوں نے مدد کیا ہے، اے اللہ تعاون کیا ہے، اے اللہ ہمت سے ہو، حوصلے سے ہو، مشورے سے ہو، اپنا وقت دے کر کے ہو، روپیہ پیسہ لگا کر کے ہو، اے اللہ سب کو اے اللہ ان کے اپنے شایہ نشان کے مطابق بدلہ نصیب فرما دے، اے اللہ سب کی زندگی میں اللہ بہتری پیدا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے سچا پکا عشق نصیب فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرما دے اور ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے، اے اللہ ہم سب کو ہر بلا، ہر حادثے، ہر مصیبت سے حفاظت فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار مہیا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب فرما، اے اللہ جو بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے ماں باپ پریشان ہیں، اے اللہ ان کا کوئی مناسب رشتہ جوڑا نصیب فرما، اے اللہ ہر طریقے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ سیرت النبی کے پروگرام کی برکت سے اے اللہ ہم سب کو حاجی بنا، اپنے پاک گھر کی زیارت نصیب فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر پر اے اللہ حاضری نصیب فرما،
اے اللہ تقوی طہارت والی زندگی نصیب فرما، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، بد کلامی سے، بد زبانی سے، اختلاف اور انتشار سے، حق مارنے سے اور ایک دوسرے کے پر ظلم کرنے سے اور تکبر جیسے مہلک امراض سے ہم سب کو پاک صاف مجلہ مصفہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کے تمام جائز ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ بہت سارے لوگ اس میں دعاؤں کے لیے کہنے والے ہیں یا کہنے کے دل میں ارادہ رکھتے تھے، اے اللہ ان سب کے دلی آرزوں کو تو جانتا ہے، دلوں کو رازوں کو بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ سب کے جائز مرادوں کو، جائز حاجتوں کو پوری فرما۔ پورے ہندوستان میں امن و شانتی کا ماحول قائم فرما۔ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کی لائن سے جو دعائیں کی ہیں اللہ اس میں ہمیں حصہ نصیب فرما، اور جن جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے اللہ اس میں پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔ استغفر الله ربي